سر شروع کے کچھ حصے میں اکانومی پہ آپ سے رائے لوں گی کہ یہ جو قومی اقتصادی کونسل کے ابھی نمبرز آئے ہیں آئندہ مالی سال کے لیے، تو ویسے تو انہوں نے گروتھ ریٹ رکھا ہے 4%، ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ایک اچھا نمبر رکھا ہے 4%، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی حد تک ٹیکس میں بھی ریلیف ملے گا، سیلری کلاس کو ان کے لیے 50 ارب روپے رکھے ہیں۔ لیکن یہ سارے نمبرز پریکٹیکلی اپلائی ہو سکیں گے؟ کیونکہ جو بجٹ میں آتا ہے عموماً وہ اس طریقے سے ہم اچیو نہیں کر پاتے۔ جی، پہلی تو ہماری دعا اور توقع یہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت اپنے اہداف پورے کرے، اور جس طرح ان کی کوشش یہ ہے کہ سارے معاملات کو مشاورت سے اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی دی ہے کہ بجٹ کا پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے اور انشاءاللہ پرسوں بجٹ پیش ہو جائے گا۔ لیکن ایک بڑا سوال جو ہے وہ رہے گا کہ کیا، جس کا بھی جواب آنا باقی ہے بجٹ میں، کہ کیا اس بجٹ کے اندر جو بھی وہ نئی اصلاحات یا تبدیلیاں پروپوز کریں گے، اس کے نتیجے میں کیا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا شروع کر دیں گے یا نہیں۔ یہ میری نظر میں معاشیات کا جو پبلک پالیسی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ یہ سارے نمبرز جو ہیں کہ 4% گروتھ ہوگی اور محصولات کا آپس میں جو اس وقت ڈویژن ہے اس پہ بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جو کروڑوں مرد و خواتین پاکستانی نوجوان جو ہیں جو ہر سال انٹر ہو رہے ہیں ورک فورس میں، کیا ان کے لیے روزگار اور بہتر روزگار اسٹیبلش ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کے نیچے پھر ساری وہ پالیسیز ہیں اور وہ نمبرز ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات تو بھی دیکھنی ہے، اس دن بجٹ میں پرسوں کے روز ہمیں معلوم ہوگا، لیکن شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا آغاز کیا ہے کہ بڑے احسن طریقے سے جو فوری رکاوٹیں تھیں بجٹ کی کو پیش کرنے میں اور آگے بڑھنے میں، وہ انہوں نے مشاورت سے دور کر لی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود تھے اور ان کو بھی شاید یہ بات سمجھ آئے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں حاکمیت کے، سیاست کے نہیں، حاکمیت کے، یہ باہمی احترام اور مشاورت کی بنیاد پر ہی بہتر طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ مستقل طور پہ برسر پیکار رہیں گے، لڑتے رہیں گے اور یہ دھمکیاں دیتے رہیں گے کہ حملہ آور ہوں گے، تو پھر نہ حاکمیت کے اہداف حل ہوتے ہیں نہ سیاست کے۔ تو ان کو مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ وہ وہاں موجود تھے اور اپنے سارے کولیگز کے ساتھ مل کر بھی، کہ یہ صرف ایک کنفرنٹیشن کا کھیل نہیں ہے جسے ہم حاکمیت کہتے ہیں، یہ تو اپنے جو ہمارے بھائی اور بہنیں جن کی ذمہ داری سہیل آفریدی کے اوپر 5 کروڑ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا بھی کا حصہ یہ ہے کہ یہ کنفرنٹیشن سے پیچھے ہٹیں، تشدد سے پیچھے ہٹیں اور امن سے اپنا جو ان کا آئینی حق ہے، اور جو آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ اس میں کچھ حد تک اس کو تسلیم بھی کیا وزیر اعظم نے کہ جی ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح وہ جو ہے جو بہتر طریقہ ہے، رواداری کا طریقہ ہے، باہمی احترام کا طریقہ ہے، آئین کا طریقہ ہے، اس پر عمل درآمد کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی حکومت بھی بہتر چلے گی اور وہ کچھ ڈیلیور بھی کر پائیں گے۔ ایگزیکٹلی سر، سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر ڈیلیورنس کا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن چلیں، ویسے تو یہ خبریں ہیں کہ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے سی ایم کی پی ایم کے ساتھ وہ بڑی فروٹفل ہے، اور جو ڈیمانڈز بھی ان کی تھیں جو ایڈریسیبل تھیں اس کے اوپر کنسرن بھی پرائم منسٹر صاحب نے دیا۔ لیکن سر ایک اور جو ایشو ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ ابھی بھی بڑھ رہی ہے، اور جو ابھی ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس کونسل میں وہ 8.2 کے قریب رکھا گیا ہے۔ ایک تو ہم اس کے ساتھ کیسے مینیج کریں گے اکانومی کو، پہلے ہی آئل پرائسز کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ دوسرا ایک اور چھوٹا پہلو کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ گورنمنٹ ریکارڈ قرضے لے رہی ہے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے قرضے جو صرف وفاقی حکومت نے لیے ہیں وہ 81,930 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ آپ کے خیال میں یہ بھی مسئلہ کیا این ایف سی اور ہم BISP جیسے چیزوں کو یا پروجیکٹس کو لگائیں کہ اس لیے وفاق کنگال ہو گیا ہے؟ مطلب ہم ریکارڈ قرضوں کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ ادا بھی تو کرنے ہوں گے پھر کبھی نہ کبھی۔ جی، اس لیے ابھی تو آئی تھنک عارضی طور پہ یہ تمام جو ڈیبیٹ ہے اور جو اصل میں مذاکرات ہونے ہیں ان کو مؤخر کر دیا گیا، لیکن یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جو کہ کھل کر جب NFC کمیشن نیا تشکیل پا گیا اس کی میٹنگ شروع ہوں گی، یہ رکھنا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ وفاق اٹھائے اور صوبوں کو صرف محصولات کے اتنے ہزار ارب روپے مختلف صوبوں کو ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ صوبوں کو
क्या सूबे भी उतने ही पाकिस्तान का हिस्सा है जितना वफाक है, तो लिहाजा उनको भी उसकी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वफाक अपने महसूलात का जो तकसीम है उसको दुरुस्त नहीं करता और कर्जे लिए जाता है, तो बिल आखिर उसकी कीमत पाकिस्तान के शहरी अदा करते हैं, ज्यादा महंगाई की सूरत में, या बार बार IMF से ताउन की सूरत में, या जो है जो मुश्किल मामलात बाज़ औक़ात उठ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। तो लिहाजा इससे बेहतर ये है कि हम बैरूनी जो धचके हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे, जी वो आ जाएगा तो हम कुछ काम करेंगे। इसको अपने आपस में बैठकर बेहतर तरीके से हल करना होगा कि देखिए, वफाक के ऊपर बैरूनी कर्जों की तमाम जिम्मेदारी है, वफाक के ऊपर तमाम दिफा की जिम्मेदारी है, जो बढ़ रही है, जिसकी जरूरत बढ़ रही है हालिया सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता की वजह से भी, और जो मार्का हक में सिचुएशन बनी है और हिंदुस्तान ने जिस तरह एक जंग का माहौल पैदा किया हुआ है, और हमारे ऊपर जो है इस वक्त 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है, तो दिफा की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। और इससे बहुत सारे जो पब्लिक वेलफेयर के जो चीजें हैं, जिसमें आपने जिक्र भी किया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, कि भी अब ये वक्त आ गया है कि देखिए 40 अरब जब ये शुरू हुआ था, मेरी जो कि आंखों का मुशाहिदा है ये, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई 2013 में, तो वो 40 से 70 अरब तक पहुंचा था। शहबाज शरीफ ने उसे 712 अरब तक पहुंचा दिया है। मुझे नहीं मालूम परसों क्या नंबर आते हैं, इस साल 712 अरब रुपए है। अब ये इतनी बड़ी खतीर रकम है, जो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के गरीबों को जाती है, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि सूबे इसकी जिम्मेदारी उठाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब सर सूबे भी तो इस चीज़ को एड्रेस करें ना, जो मसाइल विफाक को हो रहे हैं सपोर्ट करने में। अच्छा, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी, ऐसा हो नहीं सकता सर आपसे सियासी हम सवाल ना करें, ये जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, इसमें पीपल्स पार्टी ने थोड़ी कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। अब ये साग डार साहब और बिलावल भुट्टो साहब की अंडरस्टैंडिंग है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो हुकूमत बनाएगी। आपके ख्याल में उतनी स्ट्रेंथ तो पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिली इस वैसे इलेक्शन में, लेकिन क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? क्योंकि AJK में भी हमने इसी तरह किया, हमने पीपल्स पार्टी को मौका दे दिया, बलूचिस्तान में भी हमने मौका दे दिया, या समझिए नून लीग ने मौका दे दिया, तो इस तरह तो तमाम जो पॉकेट्स हैं वो सारी पीपल्स पार्टी के पास चली जाएंगी, तो फिर नून लीग अगले इलेक्शन में फिर नहीं सोच रही कि उनको मुश्किलात हो सकती हैं? ये मुश्किलात हो सकती हैं, और ये जो फार्मूला है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुकूमत बनाएगी, जरूरी नहीं कि अब जब चूंकि 15 जून को कुछ हलकों में रीपोलिंग होनी है कुछ उनके पोलिंग स्टेशंस पे, और ऑलरेडी जो है अब फर्क सिर्फ एक नशिस्त का रह गया है कि पीपल्स पार्टी की 9 है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 6 हैं, और 2 आजाद उम्मीदवारान है जिनकी हमने हमायत की थी। तो 9 और 8 का फर्क कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। 8 सीटें 24 के ऐवान में, लगभग 1/3 नशिस्तें जो हैं वो एक बड़ी बुनियाद होती है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो मेरे ख्याल में अभी 15 जून को इसका हतमी फैसला होगा कि सबसे बड़ी जमात कौन सी है, और फिर उसके बाद अगर सबसे बड़ी जमात हुकूमत बनाना चाहती है